یہ کہانی ہے ایک یتیم بچے کی جو ریت کے طوفان سے اٹھا اور عراق کی تاریخ پر چھا گیا. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. The Iraqis did not knock down. It was not Saddam Hussein that knocked down the World Trade Center. Okay, that's. صدام حسین، ایک نام جو کبھی ہیرو تھا کبھی ویلن. الاوجا کے غریب گاؤں سے لے کر بغداد کے محلات تک صدام نے طاقت کا وہ سفر طے کیا جو خون، سازشوں اور انقلابات سے بھرا تھا. اس نے تیل کو ہتھیار بنایا، کیمیکل ہتھیاروں سے شہروں کو تباہ کیا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو للکارا. لیکن ہر عروج کا زوال ہوتا ہے. ایک رات ادوار کے ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس میں جب امریکی فوج نے سراغ سے ایک آواز سنی، میں صدام حسین ہوں، عراق کا صدر. کیا یہ اس کی آخری لڑائی تھی یا ایک نئی سازش؟ یہ ہے صدام کی کہانی، غربت سے طاقت تک اور پھر پھانسی تک. تیار ہو کیونکہ یہ داستان آپ کو حیران کر دے گی. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے عراق کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. صدام حسین عبد الماجد 28 اپریل 1937 کو عراق کے شمالی شہر تکریت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں الاوجا میں پیدا ہوئے. یہ گاؤں ریت کے طوفان اور غربت کے درمیان بسا تھا، لیکن عراق کی سرزمین ہزاروں سال سے تاریخ کا گہوارہ رہی ہے. یہ وہی زمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام جیسے پیغمبروں نے جنم لیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہاں کے لوگ ایک خدا کی عبادت سے ہٹ کر بت پرستی کی طرف چلے گئے. پھر اسلام آیا اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم جنرل خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عراق کو فتح کرو. خالد نے 633 عیسوی میں یہ خط فتح کیا اور اگلے 1000 سال تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. لیکن پھر 20ویں صدی کے شروع میں جب عثمانی خلافت عراق پر قابض تھی، پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 تک شروع ہوئی. اس جنگ میں برطانوی سلطنت نے عثمانیوں سے عراق چھین لیا اور 1921 میں ہاشمی خاندان کے بادشاہ فیصل اول کو کٹ پتلی حکمران بنایا. عراق کی فوج اور تیل کے وسائل برطانوی کنٹرول میں تھے اور ہاشمی خاندان صرف نام کا بادشاہ تھا. نہ صرف عراق بلکہ پورے عرب خطے میں برطانیوں نے اپنے کٹ پتلی بادشاہ بٹھائے، جہاں دیگر عرب ممالک کے بادشاہ اپنی کرسیاں سنبھال رہے تھے. عراق میں افراتفری پھیل گئی. 1958 میں ہاشمی بادشاہت ختم ہوئی اور لیڈرز بار بار بدلتے رہے. اسی افراتفری کے دور میں
اوجا کے ایک غریب گاؤں میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام صدام حسین رکھا گیا۔ کچھ لوگ اسے ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ویلن۔ صدام کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ حسین عبد الماجد جو ایک چرواہا تھا غائب ہو گیا یا مر گیا۔ اس کی ماں صبیحہ طلفہ جو حاملہ تھی شدید افسردگی اور توہم پرستی کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ حمل ان کی تباہی کی وجہ ہے، اس لیے خودکشی اور بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پڑوسیوں نے آخری لمحے میں انہیں روکا اور 28 اپریل 1937 کو صدام پیدا ہوا۔ ماں نے تنہائی اور غربت میں اسے پالا، لیکن حالات ناقابل برداشت تھے۔ 1940 میں جب صدام 3 سال کا تھا، اسے بغداد میں اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس دوران ماں نے ابراہیم نامی شخص سے دوسری شادی کر لی۔ صدام ماموں کے پاس پہنچا تو ایک نئی مصیبت شروع ہوئی۔ اس وقت عراق میں ہاشمی خاندان کی کٹ پتلی حکومت تھی اور اصل طاقت برطانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ خیر اللہ ایک قوم پرست تھا جو ہاشمی حکومت اور برطانوی اثر سے نفرت کرتا تھا۔ وہ سنی برتری اور عرب اتحاد نظریے پر یقین رکھتا تھا۔ 1941 میں خیر اللہ نے گولڈن اسکوائر نامی فوجی گروپ کی حمایت کی جس نے ہاشمی بادشاہ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن برطانوی فوج نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ خیر اللہ جیل چلا گیا اور صدام کو ماں نے واپس تکریت بلا لیا۔ وہاں سوتیلے باپ نے صدام کے ساتھ ظلمانہ سلوک کیا۔ وہ اسے مارتا، کھانا نہیں دیتا اور پڑھائی کے بجائے کام پر لگاتا۔ 10 سال کی عمر میں صدام گھر سے بھاگ کر بغداد ماموں کے پاس واپس چلا گیا۔ خیر اللہ نے اسے سردار خلق اسکول میں داخل کروایا۔ صدام دن بھر پڑھتا اور رات کو کام کرتا۔ خیر اللہ نے اسے سکھایا کہ برطانوی کٹ پتلی حکومت کو ہٹانا ہے۔ یہ جذبہ صدام کے دل میں گھر کر گیا۔ اس کا خواب تھا کہ فوج میں شامل ہو، لیکن وہ داخلہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ 1955 سے 1958 تک عراق کی حالت خراب تھی۔ ایک طرف برطانوی حمایت والی ہاشمی حکومت تھی، دوسری طرف باتھ پارٹی اس کی مخالفت کرتی تھی، تیسری طرف فوج کے افسران جیسے عبدالکریم قاسم اور عبدالاسلام عارف نے فری افسران گروپ بنا کر حکومت کے خلاف مورچہ کھولا۔ 14 جولائی 1958 کو فری افسران نے حملہ کیا، بادشاہ فیصل دوم اور شاہی خاندان کو مار ڈالا اور 37 سالہ بادشاہت ختم کر دی۔ قاسم وزیر اعظم اور دفاع کا وزیر بنا، جبکہ عارف نائب صدر۔ باتھ پارٹی نے اس انقلاب کی حمایت کی کیونکہ وہ بھی کٹ پتلی حکومت کو ہٹانا چاہتی تھی۔ سب کو لگا کہ اب عرب اتحاد کا خواب پورا ہوگا، لیکن قاسم نے عرب اتحاد کو نظر انداز کر کے سوویت یونین سے فوجی اور معاشی معاہدے شروع کر دیے۔ اس نے کمیونسٹ حامیوں کو کابینہ میں شامل کیا، جس سے باتھ پارٹی، عارف اور امریکہ ناراض ہو گئے۔ 1959 میں CIA اور باتھ پارٹی نے مل کر قاسم کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ صدام، جو اب پارٹی کا اہم رکن تھا، اس پلان کا حصہ بنا۔ 7 اکتوبر 1959 کو بغداد کی الرشید اسٹریٹ پر قاسم کے قافلے پر حملہ ہوا۔ قاسم زخمی ہوا لیکن بچ گیا۔ صدام کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ راتوں رات موسٹ وانٹڈ بن گیا۔ وہ تکریت کے قریب ادوار گاؤں میں چھپا، پھر غیر قانونی راستوں سے شام اور مصر چلا گیا۔ مصر میں اس نے باتھ پارٹی کو مضبوط کیا، کالج میں داخلہ لیا اور اپنے ماموں کی بیٹی ساجدہ سے شادی کر لی۔ اس دوران وہ CIA سے رابطے میں رہا جو اس کے اخراجات اٹھاتی تھی۔ 8 فروری 1963 کو باتھ پارٹی، فری افسران اور CIA نے مل کر قاسم کے خلاف تختہ پلٹ کیا، جسے رمضان انقلاب کہا جاتا ہے۔ احمد حسن البکر، جو صدام کا رشتہ دار اور باتھ لیڈر تھا، وزیر اعظم بنا
اور عارف صدر صدام واپس آیا اور بعد کا انٹیلیجنس سربراہ بن گیا جس کا کام مخالفین کو ختم کرنا تھا۔ لیکن چند ماہ بعد عارف نے بات کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ صدام کو جیل ہو گئی۔ 1967 میں اس نے جیل سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ اس نے وین ڈرائیور کو پیسے دیے اور جب اسے منتقل کیا جا رہا تھا بغداد کے ابو نواس اسٹریٹ پر بھاگ نکلا۔ فرار کے بعد صدام نے چھپ کر باتھ پارٹی کو دوبارہ منظم کیا۔ اس نے سنی فوجی افسران کو جوڑا، شام سے رابطے کیے اور بصرہ میں امریکی قونصل خانے سے مدد مانگی۔ 17 جولائی 1968 کو باتھ پارٹی نے دوبارہ انقلاب کیا۔ البکر صدر اور صدام نائب صدر بنے۔ صدام نے اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر لگایا اور مخالفین کو ہٹایا۔ ایک بار اس نے وزیر اعظم عبدالرزاق کو بندوق دکھا کر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اس سے صدام کی طاقت اور خوف بڑھ گیا۔ اس وقت عراق کا تیل عراق سے نکلتا تھا، لیکن اس کی ملکیت امریکی، برطانوی اور فرانسیسی کمپنیوں یعنی کہ عراق پیٹرولیم کمپنی کے پاس تھی۔ عراق کو کم منافع ملتا تھا۔ 1 جون 1972 کو صدام نے تیل کو قومی تحویل میں لے لیا، مغربی کمپنیوں کو نکال دیا۔ اس سے عراق کا منافع بڑھا، معیشت مضبوط ہوئی اور صدام کی شبیہ قومی ہیرو کی بنی۔ اس نے تیل کی آمدنی کا 5% خفیہ اکاؤنٹس میں جمع کیا جو باتھ پارٹی کے لیے ایمرجنسی فنڈ تھا۔ یہ فیصلہ مغربی ممالک کے لیے جھٹکا تھا، لیکن امریکہ نے خاموشی اختیار کی کیونکہ اسے بھی صدام کی ضرورت تھی۔ 1979 میں صدام نے البکر سے استعفیٰ لے کر خود صدر بن گیا۔ البکر اس کا کزن تھا، اس لیے اسے مارا نہیں، صرف ہٹایا۔ صدر بنتے ہی صدام نے اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ جولائی 1979 میں اس نے ایک میٹنگ بلائی جہاں اس نے 68 لوگوں کے نام پڑھے جن پر غداری کا الزام تھا۔ ان سب کو پکڑ کر مروا دیا اور یہ منظر ٹی وی پر دکھایا گیا۔ اس سے صدام کا خوف پورے عراق میں پھیل گیا۔ اس نے کیمیکل ہتھیاروں کی تیاری شروع کی جسے پروجیکٹ 922 کہا گیا، جو بعد میں اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اس دور میں صدام نے شیعہ مولویوں پر پابندی لگائی، نجف اور کربلا کے علماء کو نظر بند کیا اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگائی۔ انٹیلیجنس محکموں کے سربراہ صرف سنی تھے۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا جب آیت اللہ خمینی نے شاہ کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا۔ صدام کو ڈر تھا کہ ایران عراق کے شیعہ جو اکثریت میں تھے کو بغاوت پر اکسائے گا۔ خمینی نے اعلان کیا کہ وہ اسلامی انقلاب کو دیگر ممالک تک پھیلائیں گے، جس سے صدام اور پڑوسی سنی ممالک پریشان ہو گئے۔ ایران اور عراق کے درمیان شد العرب ندی کا تنازع تھا جو تیل کی ترسیل کے لیے اہم تھی۔ 1975 کے الجزیرہ معاہدے کے تحت یہ ندی دونوں ممالک میں برابر تقسیم تھی، لیکن ایران میں انقلاب کے بعد صدام نے موقع دیکھا۔ اسے لگا کہ ایران کی نئی حکومت کمزور ہے اور امریکہ اس کی حمایت کرے گا کیونکہ وہ خمینی کو ہٹانا چاہتا تھا۔ 17 ستمبر 1980 کو صدام نے الجزیرہ معاہدہ توڑا اور 22 ستمبر کو ایران پر حملہ کر دیا۔ اسے امید تھی کہ چند دنوں میں جیت جائے گا، لیکن جنگ 8 سال تک چلی۔ امریکہ نے صدام کی مدد کی۔ اس نے ہتھیار، $5 ارب قرض، سیٹلائٹ تصاویر اور فوجی مشورے دیے، لیکن جنگ جمود کا شکار ہو گئی۔ صدام نے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے۔ 1988 میں کرد علاقہ حلبجہ میں گیس حملے سے ہزاروں لوگ مرے۔ اس کے علاوہ ایران کی سرحد پر سرکشت اور دیگر علاقوں میں بھی کیمیکل ہتھیار استعمال ہوئے۔ CIA کو اس کی خبر تھی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ 1983 سے 1988 تک 350 سے زائد کیمیکل حملوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ 1988 میں جنگ ختم ہوئی، لیکن عراق کو $130 ارب کا نقصان ہوا۔ صدام نے اسے جیت کی طرح پیش کیا۔
لیکن حقیقت میں عراق کمزور ہو چکا تھا۔ 8 جولائی 1982 کو صدام شیعہ اکثریت والے گاؤں دو جیل گیا جو بغداد کے شمال میں ہے۔ وہاں اس کے قافلے پر دعویٰ پارٹی کے چند لوگوں نے فائرنگ کی۔ صدام بچ گیا لیکن اس نے غصے میں پورے گاؤں پر حملہ کیا۔ بعد فورس نے 148 سے 160 لوگوں کو پکڑا جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ انہیں تشدد کے بعد مار دیا گیا، زمینیں تباہ کی گئیں اور لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ 394 لوگ مارے گئے یا لاپتہ ہوئے۔ یہ قتل عام صدام کی پھانسی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ آگے چل کر ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ ایران عراق جنگ کے بعد عراقی قرضوں میں ڈوب گیا۔ صدام نے کویت پر الزام لگایا کہ وہ تیل کی قیمتیں گرا رہا ہے اور عراقی تیل چوری کر رہا ہے۔ 25 جولائی 1990 کو امریکی سفیر اپریل گلاسپی سے ملاقات کے بعد صدام نے 2 اگست 1990 کو کویت پر حملہ کیا اور اسے اپنا منصوبہ بنا لیا۔ اس سے امریکہ ناراض ہو گیا کیونکہ کویت کا تیل اس کے مفادات کے لیے اہم تھا۔ اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائیں اور 1991 میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم سے کویت آزاد کروا دیا گیا۔ عراق پر سخت پابندیاں لگیں، لوگوں کو کھانا اور دوائی نہیں ملتی تھی اور یونیسیف کے مطابق 1995 سے 1996 میں لاکھوں بچے بھوک اور بیماری سے مرے۔ صدام کی شبیہ ویلن کی بن گئی۔ 2001 میں 9 سے 11 حملوں کے بعد امریکہ نے صدام پر الزام لگایا کہ اس کے پاس بڑے پیمانے کی تباہی کے ہتھیار ہیں، حالانکہ کوئی ثبوت نہ ملا۔ 19 مارچ 2003 کو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اپریل تک بغداد پر قبضہ ہو گیا اور صدام بھاگ گیا۔ وہ اپنے بیٹوں عدی اور کسی کے ساتھ چھپتا رہا۔ 22 جولائی 2003 کو اس کے بیٹوں کو موصل میں مار دیا گیا۔ امریکی فوج نے صدام کو ڈھونڈنے کے لیے میجر برائن ریڈ میڈوکس کو لگایا۔ اس نے صدام کے رشتہ داروں، باورچیوں اور ڈرائیوروں سے پوچھ گچھ کی۔ تین 300 لوگوں کے انٹرویو سے المسلط بھائیوں کا نام سامنے آیا۔ 12 دسمبر 2003 کو ابراہیم المسلط نے بتایا کہ صدام تکریت کے قریب ادوار ٹاؤن میں 2 فارم ہاؤس بیلورین 1 اور 2 میں چھپا ہے۔ 13 دسمبر 2003 کو آپریشن ریڈ ڈان شروع ہوا۔ 600 فوجیوں نے ادوار کو گھیر لیا۔ شام 7:45 پر بجلی کاٹ دی گئی اور نائٹ ویژن سے تلاشی شروع ہوئی۔ صدام کا باورچی اور اس کا کزن پکڑے گئے لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ پھر ابراہیم المسلط نے ایک چٹائی کے نیچے سوراخ دکھایا۔ رسی کھینچنے پر تھرماکول کا ڈھکن نکلا۔ نیچے سے کھانسی کی آواز آئی۔ میں صدام حسین ہوں، عراق کا صدر۔ رات 8:26 پر صدام کو نکالا گیا۔ اس نے کہا، میں صدام حسین ہوں، عراق کا صدر، بات کرنے کو تیار ہوں۔ وہ گندھا، داڑھی والا اور کمزور تھا۔ اسے بغداد لے جایا گیا اور وی گوڈ ہم کا اعلان ہوا۔ جون 2024 تک امریکیوں نے صدام سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے 9/11 سے لنک اور نئے کیمیکل ہتھیاروں سے انکار کیا۔ 30 جون 2004 کو اسے عراق کی عارضی حکومت کے حوالے کیا گیا۔ مقدمے میں 2 جیل قتل عام سب سے مضبوط کیس تھا۔ 5 نومبر 2006 کو عراقی عدالت نے اسے انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا اور پھانسی کی سزا سنائی۔ 30 دسمبر 2006 کو بغداد میں پھانسی دی گئی۔ 13 دسمبر کو اسے الاوجہ میں دفن کیا گیا۔ صدام کے بعد عراق کا تیل قومی رہا لیکن امریکی اور برطانوی کمپنیوں بی پی شیل، ایکسن موبل نے اس پر کنٹرول لیا۔ ایلن گرین اسپین نے کہا کہ صدام کو ہٹانا تیل کی عالمی مارکیٹ کے لیے ضروری تھا۔ پینٹاگون اور CIA کی رپورٹس میں 9/11 سے کوئی لنک نہ ملا اور بڑے پیمانے کی تباہی کے ہتھیاروں کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ صدام کی کہانی ایک یتیم سے شروع ہوئی، طاقت کے عروج پر پہنچی اور پھانسی پر ختم ہوئی۔ یہ عراق کی تاریخ
ایک پیچیدہ اور سیاہ باپ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔